खुदावंद करीम से नजफ़ अब्बास शाह साहब के इस ज़िक्र पाक को अपने दरबार में कबूल फरमाए और इस ज़िक्र के तुफ़ैल मरहूम राजा बिशारत हुसैन साहब की दर्जात को बुलंद फरमाए। वक्त इंतहाई महदूद है, मैं बगैर किसी ताख़ीर के दावत ख़िताब दूँगा। नहायत ही इज़्ज़त व इहतराम के साथ मोहतरम व मुकर्रम क़िबला व काबा जनाब अल्लामा सैयद अली हुसैन मदनी साहब से तशरीफ़ लाएँगे और आज की इस मजलिस से तरहीम से ख़िताब फरमाएँगे। मैं दोबारा इस्तदा करूँगा कि मुनज़्ज़म अंदाज में मजलिस के नज़दीक तरीन तशरीफ़ फरमा हूँ, अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लें ताकि इंतहाई तवज्जो के साथ आप ख़िताब से मुस्तफ़ीद हो सकें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। हमारी मौत भी बनती है बाइसे मजलिस, हम अपनी मौत भी नजरे इमाम करते हैं। हम अहले इश्क का रिश्ता है उस घराने से जहां कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। आवाज़े बुलंद सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफल अमजद अल हबीबिल अहमद अन नबीजिल उम्मीजिल मक्कीजिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्द मदीना सय्यिदिना व नबीना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व हबीबि नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بجي خمدان فاطمة इसाले सवाब की मजलिस है और इसी मुनासबत से आज की इस मजलिस में और उनकी ख्वाहिश के एहतराम में हम वालिदैन के हुकूक, उनका एहतराम, उनका मकाम, उनकी शख्सियत और अज़मत से मुताल्लिक़ क़ुरआन और मासूमीन अलैहिस्सलाम की निगाह से इस ज़ाविया फ़िक्र को बयान करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुरान कोई ज़ख़ीम किताब नहीं, बाकी किताबों की तरह से
نہ کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے یہاں بہت ساری کتابیں ہیں جن کی جلدوں کی تعداد 150 سے متجاوز ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب 6236 جملوں پر مشتمل، اور قرآن نے جزئیات کو بیان نہیں کیا، اصول، قواعد، ضابطے اور قوانین بیان کیے، بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے خود لاتعداد قوانین اور قواعد اور حقائق استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ اہم ترین موضوعات کو قرآن نے ایک آیت میں ذکر کیا یا آیت کے ایک ٹکڑے میں بیان کیا، اور پھر پلٹ کے دوبارہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق گفتگو نہیں آئی۔ لیکن چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن نے بار بار بیان کیا، مسلسل بیان کیا۔ ان موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کے حقوق، ان کی عظمت، یہاں تک کہ پروردگار نے انبیاء کی دعاؤں سے علاوہ جو انہوں نے والدین سے متعلق کہیں 14 مقامات پر والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام کو بیان کیا، اور ان 4 مقامات میں سے ایک مقام سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اب آیت کے الفاظ دیکھیے، آغاز و انجام اور لب و لہجہ، کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، کہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ جس کے بعد نظر ثانی کی گنجائش نہیں۔ وَقَضَى، جیسے اب قاضی القضات کہتے ہیں، چیف جسٹس، جسے کسی کی موت کا فیصلہ سنانے کا اختیار ہو، قاضی القضات یعنی جو حتمی بات کہہ سکے۔ لفظ قضا یہیں سے، قضا ربوں کا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، وبالوالدین احسان، اور فوراً بات کیا فرمایا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان جو اردو زبان والا احسان نہیں، عربی میں احسان سے مراد عام نیکی نہیں، بلکہ وہ نیکی جس میں کچھ رکن موجود ہو۔ پہلا رکن یہ ہے کہ احسان کا کہ اس کی انجام دہی کے لیے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی اور میں بزرگوار سے، فاجد بھائی سے پانی طلب کروں، اور یہ میرے احترام میں پانی لے کے آ جائے، تو یہ ان کا پانی لے کے آنا حسنہ ہے، نیکی ہے، احسان نہیں۔ احسان صرف اس نیکی کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ نیکی جو بن مانگے انجام دی جائے۔ یہ خود میرے لبوں کی خشکی کو اور میرے لہجے کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے بن کہے اگر پانی لے کے آ جائیں تو یہ احسان ہے۔ تو کہنے پر جو عمل انجام دیا جائے وہ نیکی ہے، احسان نہیں، یہ پہلا رکن۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ وہ عمل اور وہ فعل مباشرتاً انجام دیا جائے، بلا واسطہ انجام دیا جائے۔ اگر بالواسطہ نیکی انجام دی جائے تو وہ احسان کا مصداق نہیں۔ مثلا میں ان سے پانی کی خواہش کروں یا یہ خود محسوس کریں میرے لیے کہ پانی
پیش کیا جائے، لیکن یہ خود یہ کام کرنے کے بجائے اپنے قریب بیٹھے ہو کسی دوسرے فرد سے یہ کہیں کہ جاؤ پانی لے کے آ جاؤ. اب انہی کے ذریعے یہ کام انجام پایا، انہوں نے احساس کیا یہ نیکی کرنے والے ہیں، لیکن کیونکہ کسی کے ذریعے سے یہ کام کروایا تو یہ احسان نہیں ہے، حسنہ ہے. مثلا اگر باپ کہے میرے پاؤں دباؤ، ماں کہے پانی لے کے آؤ، اور اولاد کسی خادم سے یا کسی ملازم سے کہیں کہ جاؤ جا کے یہ کام کرو، تو یہ احسان کا مصداق نہیں. احسان وہ نیکی جو بنفس نفیس خود انجام دی جائے، بن کہے انجام دی جائے، سرعت سے انجام دی جائے، لیت العل اور تاخیر کا شکار نہ ہو، اسے کم سمجھا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائے، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار زندگی میں کبھی انہیں اف نہ کہنا. اور امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم تر کوئی درجہ ہوتا تو پروردگار پھر وہ لفظ استعمال کرتا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا. واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا. اور جب جب ان کے چہروں پہ نگاہ پڑے پروردگار سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، میری پرورش کی. تو صاحبان معرفت تشریف فرمائے. ایک باشعور ذہن میں جو سب سے پہلا سوال ابھرتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے، اور پروردگار نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا. یہ سوال جب امام چہاروں سے پوچھا گیا تو فرزند حسین نے فرمایا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر اللہ کی اطاعت و بندگی اور پرستش واجب ہے، انہی دو وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے. اللہ کی بندگی بشر پر کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اللہ پہلے مرحلے میں ہمارا خالق ہے، اور خالق ہونے کے علاوہ دوسرے مرحلے میں ہمارا رب ہے. امام زین العابدین فرماتے کہ اللہ اگر صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی انسانوں پر اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. اور اگر اللہ صرف رب ہوتا اور خالق کوئی اور ہوتا تب بھی بندگی واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہماری ربوبیت کی، ہمیں پالا، نعمتیں دی، پرورش کی. اس لیے حق تعالیٰ کی بندگی بشر پر واجب ہے. تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ معصوم نے فرمایا انہی دو وجوہات کی بنا پر. اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں. صفت خالقیت پروردگار اس کائنات میں ظاہر ہوئی کس کے وسیلے سے؟ والدین کے وسیلے سے. اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی کس کے توسط سے؟ والدین کے توسط سے. ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا، اور انہی کے ذریعے سے پروردگار نے ہماری پرورش فرمائی، تربیت کی. یہ پہلا سوال. اور اب دوسرا سوال یہ کہ جب اللہ انسانوں کو اپنی بندگی کا حکم دے رہا ہے اور اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے،
اور ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا حکم بھی دے رہا ہے. تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت میں وحدت ہے؟ نہ، کہیں بھی ٹکرا سکتی ہے. اس کائنات میں صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے. اس لیے کہ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ان کی مشیت میں اور اللہ کی مشیت میں وحدت ہے. باقی کسی بھی انسان کی چاہت اور خواہش خدا کی اطاعت سے ٹکرا سکتی ہے. خدا کسی اور شے کا مطالبہ کرے اور والدین کچھ اور مان لے تو کس کی مانی جائے؟ تو یہ قانون ہے. ہمارا کوئی بھی عمل 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے. یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا جائز اور مباح ہے. واجب جسے کرنا ضروری ہے، اگر ترک کیا تو سزا ہے اور گناہ ہے. حرام وہ عمل جس سے بچنا ضروری ہے، اگر ارتکاب کیا تو گناہ ہے اور سزا ہے. اور مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں ثواب ہے لیکن انجام میں گناہ نہیں ہے. جیسے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ مکروہ ہے. اگر کوئی اسے چھوڑ دے اس عمل کو اور بیٹھ کے پیے تو اس میں اجر ہے، ثواب ہے. یہ تعریف شہید باقر الصدر نے فرمائی. اور مستحب وہ کام جس کے کرنے میں ثواب ہے اور ترک میں گناہ نہیں ہے. اور مباح اور جائز وہ کام جس میں انسان کو پروردگار نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی. تو ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے 2 میں خدا کی اطاعت مقدم ہے اور 3 میں والدین کی اطاعت مقدم ہے. صرف واجب میں اور حرام میں اللہ کی اطاعت پہلے ہے، والدین کی اطاعت بعد میں. باقی تمام مستحبات، تمام مکروہات جن کی تعداد کم سے کم 2000 ہے، اور جائز کام، مباح کام، ان سب میں والدین پہلے اور اللہ بعد میں. یہ قانون وہ ہے جو خود خدا نے دیا بشر کو. واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی میں خدا مقدم ہے، واجبات کفائیہ میں والدین مقدم ہے. واجب اور حرام میں صرف خدا کی اطاعت ہے. اگر باپ یا ماں یا دونوں کسی واجب کام سے روکے، مثلا نماز نہ پڑھو، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ واجب میں صرف خدا کی اطاعت. اگر کسی حرام کام کا مطالبہ کر لیں کہ تھوڑی سی شراب پی لو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ حرام میں خدا مقدم ہے. لیکن جتنے بھی مستحبات ہیں، مثلا نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں آ کے پڑھنا مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں، مستحب ہے. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. تو اگر والدین نماز سے روکیں تو نہیں روکیں گے، لیکن اگر یہ کہیں کہ گھر پڑھو، مسجد نہ جاؤ، تو اب اگر مسجد آ کے نماز پڑھے گا بیٹا تو وہ گنہگار ہے. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے. اب اگر والدین میں سے کوئی ایک جماعت سے روک دے کہ فرادہ پڑھو، مولانا کے پیچھے نہ پڑھو، اب اگر جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار محسوب ہوگا. نماز پڑھنا واجب ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا واجب نہیں ہے. اس نے وضو کیا اور چاہے نماز بچھائی، نماز پڑھنا چاہتا ہو، باپ کے پاؤں دباؤ، ماں کے یہ کام کرو، وہ کہ نہیں پہلے نماز پڑھوں گا، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے. کیونکہ مستحبات میں والدین کی اطاعت مقدم ہے. تہجد پڑھنا مستحب ہے، نماز شب کی بہت تاکید ہے، لیکن باپ روک دے یا ماں منع کرے، اب اگر پڑھے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے. 2 خواتین کے بیچ میں سے گزرنا، قبروں کے کتبے پڑھنا، رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا، یہ مکروہ ہے. لیکن اگر مکروہ کام کا بھی مطالبہ کرنے والدین تو یہ کرنا پڑے گا. اور جائز کاموں میں بھی والدین کی اطاعت مقدم ہے. یہ صورت میں کہ اگر والدین اور اولاد کی اطاعت، والدین اور خدا کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے،
اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کی مانے؟ باپ کی یا ماں کی؟ ایک ہی وقت میں باپ ایک چیز طلب کرے اور اسی وقت میں ماں، تو کس کی مانے؟ تو یہاں 4 امتیاز دین نے باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور ایک امتیاز پروردگار نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں۔ باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، لیکن ماں کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے۔ اگر خوشی سے پڑھے اس کی مرضی اور اختیار ہے، اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن واجب نہیں۔ باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کو اجازت چاہیے۔ اور تیسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، لیکن ماں کو اختیار حاصل نہیں۔ اور چوتھا فرق، وہ حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق ولایت حاصل ہے، لیکن ماں کو اپنی اولاد کے اوپر حق ولایت حاصل نہیں۔ ہمارے عرف میں یہ محاورات استعمال ہوتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جیسے آج کل مثلا کالجز میں، یونیورسٹیز میں یا کسی آفس میں لڑکی لڑکا کولیگ ہے اور وہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے، اور خاندان والے مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کورٹ میرج کر لیتے یا مولانا کے پاس چل کے نکاح پڑھ لیتے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر لڑکی خود راضی ہے، اس کی ماں راضی ہے، تمام خالائیں، ماموں، سارے چچا تایا، نانا نانی، بہن بھائی، سارے رشتہ دار سوائے باپ کے سب راضی ہیں، اور پریزیڈنٹ یہ حکم دے دے کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر لکھ کے دے دے، اور قاضی القضات چیف جسٹس یہ فیصلہ دے کہ انہیں سیکورٹی فراہم کرے اور اس کا نکاح ہونا چاہیے اور پڑھایا جائے، اور پاکستان کا مفتی اعظم اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت ہے کہ اسے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ باپ کی اجازت نہ مل جائے۔ باپ کو اللہ نے اپنی اولاد پر حق ولایت دیا، یہ حق ماں کو حاصل نہیں۔ یہ 4 امتیازات خاص ہیں باپ کے ساتھ، ان میں ماں شریک نہیں، اور ایک امتیاز ماں کے لیے جس میں باپ شریک نہیں۔ جب امام چہاروں سے پوچھا گیا کہ ایک ہی وقت میں اگر باپ بلائے اسی وقت ماں بلائے تو کس کی طرف جائے؟ فرمایا ماں کی طرف، اس لیے کہ ماں نے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی زحمتوں کو برداشت کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، اگر انکار کرے گا تو اس کے دل کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ تو یہ حقوق کی تقسیم، یہ تیسرا سوال۔ اور چوتھا سوال کہ اسلام نے جو حقوق دیے والدین کے لیے، جن کی تعداد 80 ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے، 40 کا تعلق والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ اولاد کو حق نہیں کہ اپنے والدین سے آگے چلے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو۔ اولاد اپنے والدین سے اونچی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، اپنے والدین کو حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ باپ شوگر کا مریض ہے اور بیٹا ڈاکٹر ہے، اور باپ میٹھی چیز کھانا چاہ رہی ہے، کوئی ایسی چیز اس کے لیے مضر صحت ہے، تو بیٹا حکمن نہیں کہہ سکتا۔ اگر باپ دوا نہیں لے رہا تو یہ زبردستی نہیں کر سکتا، درخواست کر سکتا ہے، التماس کر سکتا ہے۔ اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، یا راہ و رسم رکھے یا رفت و آمد رکھے۔ اور مال سے متعلق حقوق، اور زبان سے متعلق حقوق، اور دل سے متعلق حقوق، اور جسم سے متعلق حقوق۔ مال سے متعلق کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، موسم کے حساب سے، سردی گرمی کے حساب سے ان کے لباس کا انتظام کیا جائے، وہ بہترین خوراک ان کے لیے دسترخوان پہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ انہیں پیش کی جائے۔ اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جب صدقہ دیا جائے یا کوئی سا نیک کام انجام دیا جائے تو سب سے پہلے اس عمل کے ثواب کی نیت والدین کی طرف سے کی جائے، یہ اس عمل کی قبولیت کی سند بھی اور اس کے اجر کے اضافے کا سبب بھی۔ حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، پہلے والدین کی طرف سے طواف کرے، پھر عمرہ بجا لائے۔ ہر نیکی میں، ہر عمل خیر میں والدین کو مقدم کرے، ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کرے،
ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے حقوق کو ادا کرے، شب جمعہ اور یا روز جمعہ ان کی زیارت کے لیے جائے، ان کی نماز ہدیہ میت پڑھے، شب جمعہ ان کے حق میں دعا کرے، اور باقی ان کے لیے جو حقوق بیان کیے گئے جن کی تعداد 80 ہے، کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک ہیں اور متقی ہیں، زاہد و پارسا ہیں؟ اگر کسی کا باپ یا ماں گنہگار ہے تو کیا ان کی اطاعت بھی واجب ہے؟ یا اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کے والدین فاسق ہیں، گنہگار ہیں، بلکہ کافر و مشرک ہے، تو کیا مشرک باپ کی اطاعت بھی واجب ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کافر باپ نماز تہجد سے روکے تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ کیا اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی؟ تو یہ سوال ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا، تو آخر ایک قانون دیا، فرمایا 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے اور کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، کافر کی ہو تب بھی اس کی نگہداشت واجب ہے۔ اور تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے اور والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ کیا دنیا کا کوئی انسان والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کوئی بھی انسان والدین کی اطاعت سے مستثنا نہیں ہے، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ وہ شہید کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ بتائیے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ وہاں کون سی جنت؟ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ وہاں شہید ہے۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا۔ کیا پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں ہے؟ کہ میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے والدین کے نافرما بردار پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبیوں کا ذکر نام لے کے کیا، اور سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کلیم کا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک جگہ نہیں کیا، ٹکڑوں میں، کبھی ایک سورہ میں، کہیں دوسری سورہ میں، کبھی ایک آیت، کہاں 2 آیتیں، کہیں 3 آیتیں، لیکن ایک شخصیت، ایک نبی جن کا ذکر پروردگار نے ایک جگہ اکٹھے بیان کیا، اور وہ کون ہے؟ جناب یوسف علیہ والا نبینا اعلیٰ فتحیت والسلام۔ 111 آیتیں شروع سے لے کے آخر تک جناب یوسف سے متعلق، اور جناب یوسف کے کردار کو قرآن مجید نے جوانوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل قرار دیا، اور یوسف وہ نبی جو اپنے باپ یعقوب پر بھی حق ولایت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لمحہ جب باپ اور بیٹی کی کئی سالوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہوئی، سامنا ہوا، اور جیسے یعقوب نے دور سے یوسف کو دیکھا تو سواری سے نیچے اتر آئے اور دوڑنا شروع کیا، اور جناب یوسف نے جب دیکھا کہ باپ یعقوب دوڑے چلے آ رہے ہیں تو سوچا میں کیا کروں، تو مناسب سمجھا کہ سرکاری آداب کا اور حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کے آگے جانا چاہیے، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، باقی گورنروں کے ساتھ، آداب حکومت کی مراعات کا تقاضا یہی ہے۔ کچھ دیر سوار ہو کے آگے بڑھے، لیکن پھر سوچا کہ مناسب نہیں کہ باپ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہوں اور میں سوار ہو کے جاؤں، یہ سواری سے نیچے اتر آئے، اور انہوں نے بھی اپنے والد بزرگوار جناب یعقوب کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یوسف اپنے باپ یعقوب سے ملتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، گلے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، سلام کیا اور کہا کہ اے یوسف اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالیے۔ جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور ساطع ہوا، آسمان کی طرف بلند ہوا۔ یوسف نے تعجب سے استفسار کیا، جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا،
اور پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہ کیسے؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں. کوئی نبی بھی مستثنا نہیں ہے. اور انہی کے بڑے بھائی جناب لاوی، پروردگار نے نور نبوت کو جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا، اس لیے کہ وہ حد درجہ اپنے پدر بزرگوار کے مطیع اور فرما بردار تھے. آپ قرآن مجید کا جب اسی سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، جب سارے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو قتل کریں، تو لاوی نے کہا، کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب. یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو. کیوں کہا؟ تاکہ اس طرح سے زندہ رہ جاؤ، کبھی نہ کبھی میرا باپ یعقوب اپنے بیٹے کو دیکھ پائے. اور پھر مصر میں جب باقی تمام بھائیوں کو جناب یوسف نے اناج اور غلہ دے کے روانہ کیا، اور بنجامین اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا ایک بہانے سے، سب سے کہا اناج لو جاؤ، سب چل پڑے. لیکن لاوی رک گئے. بھائیوں نے بلایا کہ کیوں رکے ہو؟ آؤ. کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں کہ اب میں دوبارہ اپنے باپ کا دکھی اور مایوس چہرہ دیکھوں. اب جب تک خدا کا واضح حکم نہیں آ جاتا، واضح نشانی نہیں آ جاتی، یا میرے باپ یعقوب کا حکم نہیں آ جاتا، میں مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا. چونکہ میرا باپ پہلے سے ایک بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کر رہا ہے. ہمت نہیں کہ میں جا کے خبر دوں کہ اب دوسرا بیٹا بھی آپ کے پاس نہیں. اور اتنے عزیز ہیں جناب لاوی اللہ کی بارگاہ میں احترام والدین کی وجہ سے کہ جناب موسیٰ کلیم چوتھے واسطے سے آپ کی نسل سے، اور کوہ طور پہ جب جاتے جناب موسیٰ اور حق تعالی خدا سبحان اور موسیٰ کلیم کے درمیان تکلم و تنطق کا سلسلہ شروع ہوتا، تو پروردگار جناب موسیٰ کو اپنے نام سے نہیں بلکہ یبن لاوی کہہ کے خطاب کرتے، اے لاوی کے فرزند. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. والدین اپنی اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے. اللہ کی اتر رہی ہے اولاد کے لیے، وہ والدین کے ذریعے سے زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. ایک جوان صحابی آیا ختمی مرتبت کی بارگاہ میں اور کہا، یا رسول اللہ حالات اچھے نہیں، مخروض ہوں، جو کاروبار شروع کرتا ہوں خسارہ ہوتا ہے، دعا کریں پروردگار میرے کام میں برکت عطا فرمائے، میرے قرض ختم ہو جائے اور میرے لیے مالی آسودگی حاصل ہو جائے. فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ دعا کے لیے. کہ یا رسول اللہ پھر کس کے پاس رہوں اگر آپ کے پاس نہ ہوں؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس رہو. کہ یا رسول اللہ ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. فرمایا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، پروردگار تمہاری والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا. اولاد کے لیے مجرے فیض ہے، زندگی میں بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. اور امام علی زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے، جاؤ اور جا کر اسے علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ حسین ابن علی کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ تم جتنی عبادتیں کر سکتے ہو کر لو اور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب ہوگی جو والدین کا نافرما بردار ہے. امام فرماتے کہ قیامت کے دن اکثر انسان 9 جانوروں کی شکل میں معشور ہوں گے. مغرور اور متکبر شخص چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا، شراب خار اور تارک الصلاۃ کتے کی شکل میں اٹھے گا، دیوس سور کی شکل میں معشور ہوگا، اور والدین کا نافرما بردار گدھے کی شکل میں معشور ہوگا. اور امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارے شیعوں اتنا عمل لے کے آ جانا قیامت کے دن کہ تم انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد والے محمد جانے. والدین کا وجود اولاد کے لیے مجرے فیض ہے.
قرآن مجید کی 114 صورتیں اور سب سے طویل ترین سورہ بارکہ البقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، سب سے بڑا سورہ، لیکن نام کیا ہے؟ بقرہ۔ یہ تو عربی میں، اگر قرآن پاکستان میں نازل ہوتا اردو زبان جاننے والوں کے لیے، اردو زبان میں، تو سوال کیا جاتا کہ بتائیے قرآن کے دوسرے سورہ کا یا سب سے بڑے سورہ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ گائے۔ اور جب آپ کیا سوسائٹی میں کسی شخص کی حماقت کو ظاہر کرنا ہو تو کس سے مثال دیتے ہیں؟ فلاں تو گائے ہے۔ اور پروردگار سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھ رہا ہے، درحالی کہ اس میں سینکڑوں واقعات موجود ہیں اور نسبتیں، کسی نبی کے نام سے بھی سورہ رکھا جا سکتا تھا نام، لیکن گائے۔ تو جب انسان سوچتے تو سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ تو 8ویں امام کے صحابی نے یہی سوال پوچھا امام سے، فرزند رسول کیا وجہ ہے کہ پروردگار نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھا ہے، بقرہ؟ کیوں؟ کہ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان قرآن پڑھے تو اس کا ذہن سب سے پہلے اس واقعے کی طرف جائے تاکہ وہ والدین کی عظمت اور مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کہ کیسے؟ تو حضرت نے سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب اسرائیل کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اولاد یعقوب میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کیا، اس کی منگیتر سے شادی کرنے کے لیے اسے راستے سے ہٹایا، آدھی رات کو اپنے غلام کے ساتھ مل کر قتل کیا، اس کی لاش گھسیٹتا ہوا جا کر کسی اور گھر کے باہر پھینک دی، دوسرے محلے میں، جن کے ساتھ اس کی کھٹ پٹ چل رہی تھی، یہ تاثر دینے کے لیے کہ قاتل یہ ہے۔ اور صبح میں جب لوگ جاگے اور دیکھا کہ لاش پڑی ہے تو اب چیمے گوئیاں شروع ہوئی کہ قاتل کون ہے۔ تو بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی قاتل ہے، اسی کے ساتھ اس کی مخالفت چل رہی تھی، یہیں پہ لاش پڑی ہے، اور بعض کہتے ہیں نہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ قتل کرو یہیں پھینک دے۔ اب تو تکار شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا اور 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے۔ اور اب یہ ان کا وفد بنی اسرائیل کا موسیٰ کلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اے نبی خدا، جنگ اور خون ریزی کا خطرہ ہے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہماری مشکل آسان کریں اور بتائیں قاتل کون ہے۔ موسیٰ کلیم نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار قاتل کون ہے؟ خدا یا تو بتا دے یا انکار کر دے، لیکن نہ انکار کیا اور نہ بتایا۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ، اگر یہ قاتل کا سراغ چاہتے تو ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کاٹیں، اور کٹی ہوئی دم جا کر اس مقتول کے ساتھ مس کریں، اور جب وہ دم اس کے ساتھ مس کریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، خود اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ تو پروردگار یا بتا دے یا نہ بتائے، لیکن یہ بالواسطہ بات کو گھما کے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے، یہ رابطوں کا جہان ہے۔ بقول مرحوم ارسطو کے کہ اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی، اور یہ جو ہم کہتے ہیں اتفاقاً ایسے ہو گیا، وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے بھی نہیں ہوتا، جو بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ، ایک وجہ ہے، ایک علت ہے، ایک راز ہے۔ تو یہ خدائی نظام ہے۔ تو پروردگار براہ راست قاتل کا نام بتا سکتا ہے، لیکن یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ امام فرماتے کہ ہماری زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں، اچھے کام، جن کی جزا ہمیں آخرت میں ملے گی، وہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ برے کام ایسے ہیں جن کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، یہاں کوئی باس پرس نہیں ہے۔ لیکن کچھ اچھے کام ایسے ہیں کہ جن کی جزا آخرت میں ملے گی اور اس دنیا میں بھی ملے گی، اور بہت جلد ملے گی، اور کچھ برے کام ایسے جن کی سزا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ اور ان کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت ہے اور دوسری طرف ان کی نافرما برداری۔ جو والدین کا مطیع اور فرما بردار ہے اسے اسی دنیا میں جزا ملے گی، اور جو اپنے والدین کا نافرما بردار ہے اسے اسی دنیا میں سزا ملے گی اور بہت جلد سزا ملے گی۔
اور پروردگار نے یہ واقعہ قرآن میں اسی لیے ذکر کیا. قرآن قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. بے شک دادی اماں نانی اماں بچپنے میں کہانی سناتی تھی تاکہ آنکھ لگ جائے, اور اگر قرآن کبھی کوئی قصہ بیان کرے تو اس لیے تاکہ انسان کی آنکھ کھل جائے, وہ جاگ جائے, اللہ اکبر, بیدار ہو جائے, ہوشیار ہو جائے, اپنے سماجی اور معاشرتی رویوں پر غور کرے. تو آپ ایسے جب انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو, تو اب آپ کو یہودیوں کا مزاج پتا ہے, جو نمونے آج ہے پہلے بھی ایسے ہی تھے, کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا ہے ان کی طرز بود و باش میں. یہ کٹ حجتی اور حجت بازی اور دھوکہ دہی جس طرح سے آج ہے پہلے بھی ایسے تھے. تو اب ٹالنے کے لیے اور بچنے کے لیے گائے ذبح نہ کرنی پڑے, اب سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی. کہ موسیٰ یہ بتائیے کہ گائے کیسی ہو, چھوٹی ہو یا بڑی؟ کیسے سوال کرتے کہ ایسی گائے پوچھتے پوچھتے کہ وہ ملے ہی نہیں ہو, جان چھوٹ جائے. کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو عمر میں؟ تو فرمایا لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک, نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو, درمیانی ہو. کہ بتائیں رنگ کیسا ہو؟ کہ فاقع لونھا تسر الناظرین, زرد رنگ کی ہو, دیکھنے میں اچھی لگے, بھری لگے, اور یہ. اور پوچھنے کے جب سوالات ختم ہوئے تو موسیٰ کریم نے فرمایا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, جو حکم دیا گیا اب کرو. اور اب انہوں نے تتبع تفحص اور چھان پھٹک شروع کی, تلاش کرنا شروع کیا گائے مل جائے. اور پورے خطے میں وہ گائے صرف ایک جوان کے پاس ہے. اور وہ کون ہے؟ ایک تاجر ہے. یہ کون سا تاجر ہے؟ اسی کو پروردگار اس کے عمل کا اجر دینا چاہ رہے ہیں. یہ ہے نظام علل و اسباب. یہ تاجر جوان جس نے کسی کے ساتھ معاملہ کیا اور جنس لینی ہے اور مال دینا ہے اور اسے فائدہ حاصل ہو رہا تھا, لیکن جب یہ رقم اٹھانے کے لیے گیا تو جس صندوق میں رقم پڑی تھی اس کی چابی باپ کے پاس تھی, اور باپ سو رہا تھا, آرام کر رہا تھا. اس نے کھڑے ہو کے سوچا کہ میں باپ کو جگاؤں اور رقم لے کے جاؤں یا جا کر ان سے عذرخواہی کروں اور معذرت کر لوں کہ معاملہ نہیں کرنا چاہ رہا. تو پھر سوچا کہ میں مال دنیا کے لیے باپ کے آرام کو خراب کروں, یہ مناسب نہیں. اس لیے پلٹا اور جا کے ان سے عذرخواہی کی کہ میں یہ معاملہ نہیں کروں گا. ان کا تمہیں فائدہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن یہ معاملہ نہیں کروں گا. رخصت کیا, عذرخواہی کی. اور جب پلٹ گیا باپ جاگا اور باپ کو پتا چلا کہ میرے آرام کی خاطر میرے بیٹے نے اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا, تو خوش ہوا اور اس کے حق میں دعا کی. میں نے روایتوں میں اور حدیث میں پڑھا ہے, لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, علماء کے پاس جاتے ہیں, مرشد کے پاس جاتے ہیں. ہم اپنی گاڑیوں کے پیچھے بھی یہ لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. لیکن جو میں نے روایتوں میں پڑھا ہے, سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا. یہاں سے اٹھا خوش خوش کے چلے, جان چھوٹی, اب تو جو کرنا پڑتا تھا وہ بھی اس سے بھی بچ گیا. اور گیا, اور دوسرے تیسرے دن یہ بھی تاجر تھا اور کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا. تو اب معاملہ طے ہوا اس کا بھی, اور اب اس نے کھجوریں فروخت کرنی. رقم لی اور کھجوریں تحویل جب دینے کی باری آئی تو گودام کھولا, اور جب گودام کھولا تو کھجور میں کیڑے پڑ چکے, اور رقم واپس کی اور اضافی رقم خرچ کر کے گودام کو خالی کروایا. اور اس کے بعد بیمار پڑ گیا. جو بچی کچی رقم تھی وہ اپنی بیماری پر خرچ کر دی, صحتیاب بھی نہ ہو سکا, اور حالت جو ہے اب گھر میں فاقے کھانے کے لیے کچھ نہیں. اور کچھ ہی دن میں یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا, اور ایک دن یہ دیوار کا سہارا لے کے چلتے ہوئے آ رہا ہے بمشکل, اور ختمی مرتبہ سامنے سے گزر رہے صحابہ کرام کے ساتھ. تو جیسے ہی اس جوان پر نگاہ پڑی وہی رک کے فرمایا میرے صحابہ, اگر والدین کے نافرمان بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو اس جوان کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو کہ یہ اپنے مال سے اپنی دنیا بھی بنا سکتا تھا اور اپنی آخرت بھی, لیکن یہ بدترین موت مرنے والا ہے, جب مرے گا تو ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. تو اب میں خلاصہ کروں, بات سمیٹوں. میرے عزیزوں, اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو, اگر کوئی چاہتا ہے اس کی زندگی میں خوشی ہو, اس کی زندگی میں لذت ہو, وہ زندگی جیے, اس کی زندگی میں برکت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اچانک موت نہ آئے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرما بردار رہے, اگر چاہتے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہو,
اگر چاہتا ہے کہ سکرات موت کی سختی سے بچ جائے اور چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے لیے مشکل نہ بنے اور اسے میدان معاشر میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری۔ بس میرے عزیزو، میں سمیٹوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ افراد کے جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنے گناہوں کا جبران کر سکتے ہیں۔ یہ جو پوچھا گیا معصوم سے اس آیت سے متعلق کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور پھر برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے پروردگار۔ تو کیسے؟ وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت اور اطاعت ہے، کہ والدین کی اطاعت اور خدمت ہے جس کی وجہ سے اللہ اولاد کے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ والدین مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے۔ اور اب بات سمیٹو، یہ جملہ جو عرض کرنے لگا ہوں، یہ جملہ روح قرآن ہے، جوان اسے لوہے دل پہ نقش کرے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، اور ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں انسان نہیں ہے۔ اور اس مجازی انسان کو حقیقی انسان بنانے کے لیے 6 عوامل ہیں، 6 فیکٹرز ہیں، 3 خفی اور 3 جلی، 3 فیکٹرز ہڈن ہے اور 3 اوپن ہے۔ عوامل خفی: 1 توفیق، دعا، توارث صفات، جینز، اور عوامل جلی: 1 والدین، معاشرہ، سوسائٹی اور استاد۔ اور ان 6 میں سے قوی ترین عامل انسان سازی کا والدین، اور والدین میں سے بھی اہم ترین عامل ماں کا وجود ہے۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے، اسی لیے ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نہ مجاز ہے نہ مبالغہ، واقعاً جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن ہر ماں اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور یہ جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے۔ جنت صرف ایسی ماؤں کی قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ورنہ بہت ساری مائیں اپنی اولاد کو اور اپنی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم تک لے جاتی ہیں۔ اور تاریخ انسانی میں جتنی بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، اگر ان کی عظمت و بزرگی اور کمال کا راز کوئی سمجھنا چاہے تو سب سے بڑا عامل ان کی ماں کا کردار ہے۔ اور دنیا علماء میں سے ایک شخصیت کا اگر نام لو، شیخ مرتضی انصاری۔ یہ شیخ مرتضی انصاری اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں رسائل اور مقاصد، اس سے متعلق علماء و فقہاء اور مجتہدین اور مراجع یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب علم ہمارے سامنے بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ کتابیں اس کو سمجھ میں آ چکی ہیں تو ہم اسے اجتہاد کی سند دے دیں گے۔ یہ شیخ مرتضی انصاری آج سے ایک عرصہ پہلے قم میں، ایران میں دینی مرکز نہیں تھا، ابتدائی تعلیم تھی، اس وقت حوزہ اور دینی مرکز نجف تھا۔ تو ایران کا ایک طالب علم ابتدائی تعلیم وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر گیا نجف اشرف، اور وہاں پہنچ کر اس نے شیخ مرتضی انصاری کے درس خارج میں شرکت کی۔ لیکن جب پہلے دن بیٹھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سوچا تھکا ہوں اور ان کا بیان میرے لیے نیا ہے، ان کا لب و لہجہ میرے لیے نامانوس ہے، اس لیے باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہاں تک کہ دوسرا دن آیا اور پھر یہی، اور کئی دن گزر گئے، اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تو آہستہ آہستہ اس میں یاس اور نومیدی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ امیر المومنین کے حرم میں گیا، زیارت پڑھی اور ذرا قریب کھڑے ہو کے حضرت سے توسل کیا کہ حضرت اپنے مہمان کو اور اس مسافر کو کیا خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ آپ باب مدینۃ العلم میں کیا مجھے محروم رکھیں گے؟
اور مناجات اور دعا اور توسل کے دوران اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، تو متوجہ ہو گیا کہ صاحب زری ہی میرے کان میں یہ تلاوت کی ہے۔ تو بے قراری سے اس نے وقت گزارا اور دیکھنا چاہتا ہے اس بسم اللہ کا اثر کیا ہوگا۔ اور دوسرے دن جب یہ درس میں پہنچا اور بیٹھا، اور شیخ مرتضی انصاری نے جب درس شروع کیا، یہ جوان جسے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب جیسے ہی جناب شیخ نے بیان شروع کیا، اس نے فوراً سے ایک سوال ڈالا اور جناب شیخ نے اس کے سوال کا جواب دیا، اور اسی جواب کے اندر سے اس نے ایک اور سوال لیا اور وہ پوچھا، یہاں تک کسی سوال و جواب میں درس ختم ہو گیا۔ اور دوسرا دن بھی یہی، اور تیسرا دن، یہاں تک کہ 7 دن مسلسل شیخ مرتضی انصاری جواب دیتے اور اسی جواب میں سے ایک اور سوال پوچھتا، اور تمام طلباء حیران اور سرگردان کہ آخر کیا معاملہ، یہ اتنا ذہین اور لائق طالب علم کہ پہلے دن تو چپ رہا پہلے دنوں میں، اور اب ایسے ایسے سوال کر رہے کہ بات آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ تو سب اس کی ایک اکرام اور احترام اور عزت کے قائل ہو کہ یہ بہت ذہین اور فطین ہے کہ شیخ مرتضی انصاری کی بات آگے نہیں چل رہی ہے اور یہ سوالوں پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ تو 7ویں دن شیخ مرتضی انصاری جو درس دینے کے بعد ہمیشہ عقبی دروازے سے گھر کو چلے جاتے تھے، آج جب ممبر سے اترے تو اپنے ہزاروں شاگردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اسی جوان کے پاس آئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کان میں ایک جملہ کہہ کے گزر گئے، اور وہ جوان وہیں پہ بیٹھ گیا اور چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اور باقی شاگردان اس کے گرد اکٹھے ہو کے بتاؤ شیخ نے تمہیں کیا کہا کہ تمہارا یہ حال ہوا؟ کہ جناب شیخ نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ جو میرے علاوہ، خدا کے علاوہ اور ایک اور شخصیت کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا کہا؟ کہا جناب شیخ نے مجھ سے یہ کہا کہ اتنا نہ اتراؤ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور غرور علمی کے شکار نہ ہو جاؤ اور مجھے اپنی بات آگے بڑھانے دو، اس لیے کہ جس شخصیت نے تمہارے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے، اسی علی نے میرے کان میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شیخ مرتضی انصاری ہے جنہیں پہلے امام نے بھی اجتہاد کی سند دی اور آخری امام نے بھی اجتہاد کی سند دی۔ یہ پہلے امام نے فرمایا، اور آخری امام زمانہ سائل کے انداز میں گئے اور 40 سوال پوچھے شیخ مرتضی انصاری سے، اور جب جناب شیخ مرتضی انصاری نے 40 سوالوں کے صحیح اور درست جواب دیے تو اب امام اٹھے اور اٹھنے کے بعد فرمایا یا شیخ انت مجتہد الحق، اے شیخ زمانے کا امام سند جاری فرما رہا ہے اور گواہی دے کے جا رہا ہے کہ بتحقیق تو مجتہد ہے۔ یہ شیخ مرتضی انصاری جب اٹھے آقا اور یہ جملے گئے، کون ہے شیخ مرتضی انصاری اور کیسے شیخ مرتضی انصاری بنے؟ جب ان کی تقلید شروع ہوئی اور یہ مرجع بنے، مرجع شیعیان، تو خواتین آس پاس کی ان کی ماں کے پاس آئیں اور انہیں مبارکباد پیش کی، تو انہوں نے مبارکباد وصول کی، لیکن ایک خاتون نسبتاً زیرک تھی، اس نے جناب شیخ کی والدہ سے کہا کہ آپ تو ایسے مبارکباد وصول کر رہی ہیں جیسے کوئی بڑا کام نہیں ہوا، ترحالی کہ آپ کا بیٹا نائب امام بن گیا، مرجع شیعیان بن گیا، شیخ اعظم انصاری بن گیا، اتنا بڑا فقیہ بن گیا۔ تو ماں نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر میرا بیٹا نبی بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کہ اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ سکتی ہے؟ کہ بس اتنا سمجھ لو، میری محنت دیکھ لو کہ جتنا عرصہ میرے شکم میں راہ میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہی، اور جب یہ دنیا میں آیا تو برستی ہوئی بارشوں میں اور سردی کے دنوں میں، سردی کی راتوں میں، جب آدھی رات کو یہ دودھ کے لیے اٹھتا تھا اور روتا تھا تو میں سے روتا وہ چھوڑ کے چلی جاتی تھی، پہلے غسل کرتی تھی، وضو کرتی تھی، پھر 2 رکعت نماز جناب سیدہ زہرا کو ہدیہ کرتی تھی، پھر آ کر میں سے دودھ پلاتی تھی، اور زندگی بھر میں نے اسے لقمہ حلال کھلایا۔ تو میری اتنی زحمتوں کے بعد اگر یہ مرجع بن گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اس لیے جب ان کی مادر گرامی کا انتقال ہوا اور جنازہ پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور پوری دنیا سے امڑ کر تشیع جمع ہوئے، شہروں سے اور دیہاتوں سے،
تو انہوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور ایسے رونا شروع کیا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر گریہ کرتی اور چیخ چیخ کر رو رہے تھے. آپ کا شاگرد آگے بڑھا, کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کریں, یوں گریہ کریں. آپ فقیہ ہیں, نائب امام ہیں, شیخ اعظم انصاری, مرجع وقت ہے. کہا یہ کیا کہا تم نے, میں کیا ہوں؟ اس نے دوہرائے الفاظ کہ سنو, یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو, آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف اسی خاتون کی محنت کے صدقے میں. یہ ماں ہے. میرے عزیزو, خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں, وہ خدمت کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے تو انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. معصوم فرماتے کہ کچھ لوگ والدین کی زندگی میں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں, لیکن ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں فراموش کر دیتے, تو یہ آنکھ شمار ہوتے. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو زندگی میں تو سستی کرتے ہیں, لیکن والدین کی دنیا سے چلے جانے کے بعد متوجہ ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ فرمانبردار لکھے جاتے ہیں. تو یہ ماں کا وجود, تاریخ انسانی میں جتنی بھی شخصیتیں ہیں, بڑی بڑی شخصیتیں, ان کی عظمت کا راز, سب سے بڑا فیکٹر ان کی ماں کی شخصیت. اور اگر آپ دیکھیں گے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت, وہ پہلی صف میں برجستہ ترین شخصیت جس پر نہ فقط کہ شیعوں کو ناز ہے, نہ فقط کہ مسلمانوں کو, بلکہ کائنات کے باضمیر اور غیور اور بامعرفت اور اہل دل اس شخصیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اب تک تاریخ انسانی میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی, 21 تمدن, اور ان 21 تہذیبوں میں مختلف قدریں, ویلیوز. ایک انسانی تہذیب نے اگر ایک قدر کو اہمیت دی تو ضروری نہیں کہ دوسری تہذیب نے بھی اسے وہی اہمیت دی ہو. لیکن تمام انسانی تہذیبوں میں ان 8,500 سالوں میں ہر عصر میں جس انسانی ویلیو کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اس کا نام ہے وفا. ہر انسانی تہذیب نے جس قدر کو سب سے زیادہ چاہا اور سراہا, خود بے وفا شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ وفا کی جائے, وفا کو پسند کرتا ہے. اور تاریخ انسانی میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. اس لیے ہر انسان اس قدر سے محبت کرتا ہے, تو نتیجتاً خود آقا ابو الفضل عباس سے بھی محبت کرتا ہے. عباس کسی گروہ یا فرقے کی میراث نہیں ہے. ابو الفضل عباس سرمایہ بشریت ہے. قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار چکا ہوں جس زمین پر عباس جیسے انسان کے قدم پڑ چکے. ایک ہندو شاعر نے یہ کلام کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا, اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا, اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ عباس کے جن پر بشریت کو ناز ہے, یہ کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں. علی کے تو 18 بیٹے ہیں, امام حسن, امام حسین اور جناب عباس کے علاوہ باقی 15 بیٹے. شاید ان میں سے بہت ساروں کے نام بھی ہمیں یاد نہ ہو, لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ تو کیسے بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں نا. عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے, ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. یہ بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے, ورنہ علی ابن ابی طالب خود باب مدینۃ العلم ہے, لیکن پیغام پہنچانے کے لیے, تاریخ میں محفوظ کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں, جائیں ڈھونڈیں کسی ایسے شجاع خاندان کو, ایسی خاتون تلاش کریں جو کربلا میں مجھے میرے بیٹے عباس کی, مجھے میرے بیٹے حسین کی فوج کا لمبردار دے سکے. جناب عقیل گئے کہاں؟ قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس. اور جب آنے کی غایت بیان کی تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تعجب سے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن جائے, مجھے قبول ہے. تو عقیل نے کہا نا, امیر المومنین نے یہ شرط رکھی ہے کہ باپ کی
اجازت کے ساتھ ساتھ بیٹی کی آمادگی بھی چاہیے. اگر وہ بھی راضی ہوں گی تب عقد ہوگا. تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بھیجا بیٹی کے پاس، ان کا نام بھی فاطمہ تھا. کہا علی ابن ابی طالب کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا ہے، آپ کا کیا جواب ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دوں، میں صرف اتنا جانتی کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا، جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا ام البنین مبارک ہو کہ عنقریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو. اور وہ دن آیا جس دن حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی. امیر المومنین نے آذان و اقامت کہی آپ کے کان میں، اور ثانی زہرا آگے بڑھی کہ بابا کچھ لمحوں کے لیے عباس میرے ہاتھوں پہ رکھے. بہن نے بھائی کو اٹھایا، پیار کیا اور پھر ہاتھوں پہ بلند کر کے کان میں کچھ جملے کہے اور دوبارہ سے اپنے پدر بزرگوار کی گود میں رکھ دیا. امیر المومنین نے استفسار کیا بیٹی زینب آپ نے اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہ بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. ماں فاطمہ نے دنیا سے جاتے مجھے کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارا بھیا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر میری طرف سے پیار کرنا اور اس کے کان میں میرا سلام کہنا ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی. وقت ختم ہو رہا، صرف ایک جملہ عرض کروں، کون ہے عباس اور کیا رشتہ ہے جناب سیدہ کے ساتھ؟ میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن جناب ام البنین اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی ہے. امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا، پوچھا بی بی کیوں مضطرب ہے، کیوں بے چین ہے؟ کہا یا امیر المومنین بہت وقت گزر گیا، عباس گھر سے باہر واپس نہیں آئے. کہ عباس چھوٹے نہیں آ جائیں گے. کہا کہ میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے. اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ میرے بیٹے کو تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں، جہاں ابو الفضل عباس ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر گریا کر رہے اور کچھ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہیں. علی آگے بڑھے تاکہ گانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے آپ کے رخسار مبارک پر تماچے مارے تھے. اے بی بی کاش میں ہوتا تو پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرت کیسے ہو گئی. علی آگے بڑھے، جناب عباس کو سینے سے لگایا اور پوچھا گھر میں مضطرب ہے، آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا بابا میں گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ مسلسل مجھے کوئی بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے تو میں متوجہ ہو کہ جنت البقیع سے آواز آ رہی ہے. اور سیدہ زہرا مجھے آواز دے کے بلا رہی کہ بیٹا عباس میرے قریب آ جائیے کہ میں قریب سے آپ کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. پروردگار بحق باب الحوائج، بحق حضرت ابو الفضل عباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا، بحق مادر وفا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے ذکر و مجلس و عبادت و گریہ کا ثواب مرحوم راجہ بشارت حسین صاحب اور جملہ مومنین اور شہداء اسلام کی ارواح کو ایصال فرما. پروردگار مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. جنت الفردوس میں سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا قرب نصیب فرما. پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے والدین اور پسماندگان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اللہ میں اسلام کو سر بلند فرما، اللہ میں کفر کو سر نگو فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم میں
آپ کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، دشمنان اسلام، دشمنان تشیع، دشمنان ولایت، دشمنان عزاداری کو نابود فرما، ہمیں بھی امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بار محمد و آل محمد صلوات، بار محمد و آل محمد صلوات، بار محمد و آل محمد صلوات۔